صدری ویسر واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم احسن عاقبتنا فی امور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ آج ہمارے پاس انشاءاللہ تعالیٰ 28واں جز ہے اور اس میں سے ہم کچھ آیات اپنے لیے منتخب کریں گے اور دن بھر میں ان کے حوالے سے اپنا تجزیہ کریں گے، احتساب کریں گے اور اپنے عمل کو بہتر بنانے کی کوشش بھی کریں گے اور اللہ سے دعا بہت زیادہ کریں گے اس معاملے میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج کے پارے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر دل کے اندر چھپے ہوئے جو احساسات ہیں یا جذبات ہیں اس پر بہت جگہ جگہ ہمیں ایسا لگے گا اللہ تعالیٰ ہماری توجہ دلا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آیت نمبر سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 1 کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، بہت ہی پیاری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو تم سے جھگڑتی تھی اپنے شوہر کے بارے میں، شکوہ کر رہی تھی یا تکرار کر رہی تھی۔ اللہ سن رہے تھے تم دونوں کی گفتگو، اور ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سمیع بھی ہیں اور بصیر بھی ہیں۔ آج کی پاری کا جو خصوصی موضوع ہے نا، بار بار آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ ہم جب اس کی تلاوت کریں گے اور ترجمہ بھی کریں گے، پڑھیں گے، تو اس میں کیا ہے کہ خاندان کو جوڑنے کے حوالے سے بہت سارے احکامات آئیں گے، کن بنیادوں پہ رشتے جڑیں گے اور کن بنیادوں پہ رشتے جو ہیں وہ ٹوٹیں گے، اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں ہمیں دکھائیں گے۔ اور یہاں ہم جب یہ آیت دیکھتے ہیں تو حضرت خولہ بنت ثعلبہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے، اور یہ وہ خاتون ہیں جن کے بارے میں انہوں نے ایک دفعہ جب حضرت عمر جو ہیں وہ خلیفہ تھے تو انہوں نے سر راہ ان کو ٹوکا اور کسی بات پہ لمبی بات کی، تو کسی نے کہا کہ آپ ان کی بات سنتے ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ ان کی نہ سنو جن کی بات آسمانوں پہ سنی گئی۔ تو خولہ بنت ثعلبہ ایک بڑی عمر میں پہنچ گئی ہیں، اوس بن صامت کی زوجہ ہیں، اور کسی بات پہ ناراضگی میں حضرت اوس نے کہا کہ تم میری ماں کی پیٹھ جیسی ہو۔ یہ بات کیا ہے؟ یعنی یہاں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے نا، غصے میں کہا گیا بس ایک فقرہ، مقصد کیا ہے کہ تکلیف اور رنج پہنچایا جائے، عورت کے جذبات کو ٹھیس لگائی جائے۔ زہار کی یہ رسم عربوں میں رائج تھی، اور آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو بے تحاشا جاہلی رسوم عام ہیں، بیوی کو اذیت پہنچانے کے لیے، ذہنی دباؤ کے لیے، اس سے اپنی بات منوانے کے لیے ایسے جملے کہے جاتے ہیں نا، یہ کیا تو طلاق، وہاں گئی تو طلاق۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا سکھا رہے ہیں، بہت سارے میسج، اتنی ساری چیزیں ہیں، ہم ان میں سے بس کچھ کو دیکھ سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے ہمارا یہ معاملہ ہے نا، ایموشنل ابیوز کو یا جذباتی طور پہ کسی کو تنگ کرنے کو ہم مانتے نہیں ہیں، یعنی ہم سمجھتے ہیں اس کی بھی کوئی حیثیت ہے، جب تک جسم پر نشان نظر نہیں آئے تو پھر درد کا تذکرہ کیوں، اس کی بات کیوں جائے، کیوں شکوہ کیا جائے؟ ایک بات ہی تو ہے، ایک جملہ ہی تو ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اس جملے پہ اتنی سخت پکڑ کر رہے ہیں، پورا ایک اصول مروج کر رہے ہیں کہ دیکھو پہلے تو سخت تنبیہ ہے، آیت نمبر 2 میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں ان ایک نہایت ناگوار اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہ اللہ نے تنبیہ فرمائی، پھر پورا ایک یعنی سمجھے کفارہ ہے، یہ ایک سسٹم بنایا، کیا یا تو گردن آزاد کر دو یا 2 ماہ کے روزے رکھ لو، اور روزے بھی کیسے متتابعین، یعنی اگر ایک چھٹا تو دوبارہ سے سلسلہ جاری ہو جائے گا، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ یہاں وہ سارے کام اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایک کرو، کیوں تم نے سب غلط کام کیا ہے۔ اب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، خاتون کی اصلاح کی تو بات ہوتی ہے لیکن مرد کی نہیں ہوتی۔ طلاق کے کہیں سے ہمیں خبر سننے کو مل جائے تو ہم فوراً گمان کرتے ہیں کہ اس عورت کو گھر جوڑنا نہیں آتا ہوگا، اس بچی میں نقص ہوگا، اس بچی کے اندر صبر اور حوصلہ نہیں ہوگا۔ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اعتدال سکھاتا ہے۔ گھرانے کے دونوں جز اہم ہیں، شوہر بھی اور بیوی بھی۔ اصلاح اور تربیت دونوں کی ہوگی، جہاں خاتون کی ہوگی وہاں مرد کی بھی ہوگی، جہاں ہمارے بیٹوں کی ہوگی وہاں ہماری بیٹیوں کی بھی ہوگی۔ اور مرد قوام ہیں تو اللہ تعالیٰ قول میں اور فعل میں ان کی جواب دہی بھی زیادہ سخت کریں گے۔ اور پھر عورت بھی تو شوہر کے گھر کی نگران ہے نا، تو اس کی بھی جواب دہی بہت سخت ہوگی۔ ہمیں اس کو بہت سمجھنا ہے، بہت زیادہ اس پر غور کرنا ہے، کیونکہ ہم مائیں بہنیں ہیں، ہم شخصیت سازی کرنے والی ہیں، ہم یہ بات سمجھیں گے تو آگے معاملہ درست ہوگا۔ پھر دیکھیے اس میں ایک اور چیز کو دیکھیے، ان خاتون کو شکوہ کرنے پہ اللہ نے ٹوکا نہیں ہے، ان کی تکرار پہ کچھ کہا نہیں ہے، بلکہ فرمایا قد سمع اللہ، سن لیا اللہ نے۔ کتنا پیارا ہے نا، کتنی خوبصورتی ہے اس کے اندر
ہم ایک خاتون کے لیے کتنی ڈھارس ہے. خانگی جو گھریلو مسائل ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، اس کی خبر کسی کو نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے پاس ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے صرف سنا نہیں بلکہ حل بھی بتا دیا، غلط رویے کی اصلاح بھی کر دی کہ دیکھو یہ کرو گے، اگر میرے بندیوں کے ساتھ تم نے ایسا کیا تو دنیا میں تمہیں اس کا کفارہ دینا ہوگا، اپنی اصلاح کرنی ہوگی. اب یہاں سوچنے کی کئی باتیں ہیں. ایک بات تو یہ کہ جو کفارہ نہ دے، اپنی روش پر قائم رہے، بیویوں کو ذہنی اور جسمانی اذیت سے دوچار کرتا رہے، تو پھر روز قیامت اس کا کیا معاملہ ہوگا. اور پھر اس میں یہ بات بھی تو ہے نا، یہاں تو وہ تشتکی اللہ، اللہ سے شکوہ شوہر کا کر رہی ہے، لیکن اگر میں اور آپ خاتون ہیں، اگر کوئی ہمارے رویوں کی شکوہ اللہ سے کرے کہ اللہ اس نے میری زندگی کو دوبر بنا دیا، اس نے میرا گھر بسانا مشکل کر دیا ہے، اور ہم کہیں ہم نے تو صرف ایک جملہ ہی کہا تھا، ہم نے ایسی کون سی بات کہہ دی. تو مجھے اور آپ کو اپنے جملوں پہ بہت الرٹ ہو جانا ہے کہ دل دکھانے، دل توڑنے والی باتیں تو نہیں کرتے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث یاد کیجئے. انہوں نے فرمایا تھا، بخاری کی حدیث ہے، کہ عورتوں کے معاملے میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی میں بھی سب سے ٹیڑھا اس کے اوپر والا حصہ. اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ ڈالو گے، اور اگر اسے چھوڑ دو گے ٹیڑھی ہی رہے گی. اس لیے میں تمہیں عورتوں کے معاملے میں اچھے سلوک کی وصیت کرتا ہوں. اور یہ جو بات ہے نا، پسلی کا کام کیا ہے؟ پسلی کا کام میرے اور آپ کے دل کو اور ہمارے پھیپڑوں کو سلامت رکھنا ہے. اس کا ٹیڑھا پن ہی اس کی خوبصورتی ہے. جو یہ عورت کا ٹیڑھا پن ہے، یہ اور خاندان کی بقا کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ وہ خاندان کے تحفظ کے لیے، اس کے استحکام کے لیے اپنی جان لڑا دیتی ہے. پھر یہاں پہ حضرت خولہ کا بھی یاد کیجیے گا، یہ واقعہ ہم سب کو آج نکال کے پڑھنا ضرور ہے. جب یہ کفارے کی آیات آئی ہیں تو حضرت خولہ کہتی ہیں کہ وہ کیسے غلام آزاد کریں گے، اور وہ اتنے بڑھاپے میں کیسے روزے رکھیں گے. یہاں تک کہ معاملہ آتا ہے کہ کھجوروں کا ٹکڑا میں انہیں کو دے دیتی ہوں. تو کیسی عورت کی یہی تو خوبصورتی ہے، ایک طرف شکوہ، ایک طرف تکرار، دوسری طرف شوہر کو معاف کر دینا، اس کے ساتھ رحم اور شفقت کا معاملہ کرنا. پھر ہم سب کو اس معاملے میں سوچنے کی ضرورت ہے. کس طرح سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اگر ہم بیٹوں کی ماں ہیں تو ان کی تربیت اچھی کریں، اور اگر ہم بیٹیوں کی ماں ہیں نا تو انہیں یہ شعور ضرور دیں کہ اللہ انہیں جو کچھ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جیسے امپاور کر رہے ہیں، وہ کوئی ازم، کوئی سوچ، کوئی دنیا کا تہذیب اور سویلائزیشن نہیں دے سکتی. پھر ہمیں اس بات کو بھی سوچنا ہے کہ یہ جو خاندان کے، معاشرت کے احکام ہے نا، اگر یہ نافذ نہیں ہوئے، یہ معاشرے میں نظر نہیں آئے، تو نئی نسل کو کیسے یقین آئے گا کہ اسلام میں سب کچھ موجود ہے. ہمیں اپنے گھرانوں کو ان خطوط پر قائم کرنا ہے. اپنی نسل کو اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ وہ ایمان پر جم جائیں، آئیڈینٹی کرائسس کا شکار نہ ہو، تو پھر ان اصولوں کو اپنائیں. تو قرآن مجید صرف تلاوت کے لیے تو نہیں آیا نا، یہ تو عمل میں ڈھلنے کے لیے آیا ہے. یہ تو اس کو اسی طرح ڈھالنا اور دکھانا ہے کہ اصل قرآن کی تعلیم کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کام کو ہمارے لیے آسان کریں. پھر سورۃ حشر کی آیت نمبر 14 کو دیکھیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، لا یقاتلونکم جمیعا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم سے کبھی اکٹھے میدان میں نہیں لڑیں گے، بلکہ قلعہ بند بستیوں میں یا دیواروں کی اوٹ سے لڑیں گے. ان کے درمیان شدید مقاسمت ہے، تم ان کو متحد گمان کرتے ہو، لیکن وقلوبہم شتیٰ، لیکن ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ یہود و نصارہ، ہنود، یہ سارے جو بظاہر مل کے امت مسلمہ پہ ٹوٹے پڑ رہے ہیں. اور آپ اس آیت کے اندر دیکھیے، اللہ کہتے ہیں قلعہ بند بستیاں، دیوار کی اوٹ. آپ کو وہ سیٹلمنٹس اور وہ تمام غزہ کی دیواریں نہیں یاد آتی؟ اللہ کہہ رہیں گے ان کے پار سے ہی لڑیں گے. ان میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ دو بدو جنگ کے میدان میں اترے، لیکن بات کیا ہے کہ یہ بظاہر جو امت مسلمہ پہ ٹوٹے پڑ رہے ہیں، نوچنے کے لیے آ رہی ہیں، اصل میں ان کے اپنے دل پھٹے ہوئے ہیں. ایک بنیاد پہ اکٹھے ہیں، وہ بنیاد کیا ہے؟ اسلام دشمنی، مسلمانوں سے نفرت، مسلمانوں سے حسد. اب یہاں ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے. آج ہی ہمارے پاس اس بارے میں سورہ صافات کے اندر وہ بھی آیت آئے گی نا، بنیان مرصوص کی، کہ ان اللہ یحب الذین، اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو اس کے راستے میں لڑتے ہیں. کیسے؟ بنیان مرصوص، سیسا پلائی دیوار بن کر. تو مجھے اور آپ کو سوچنا ہے، یہ جو پورا کفار سارے کے سارے آج مجتمع ہے، اکٹھے ہو گئے ہیں، جبکہ دل ان کے پھٹے ہوئے ہیں، نفرت میں ہیں ایک دوسرے سے، لیکن مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو گئے. تو میں اور آپ دیکھیں کہ ہم بنیان مرصوص ہیں، ہم سیسا بلائی دیوار ہیں، ہمارے دل تو آپس میں پھٹے ہوئے نہیں ہیں. اور پھٹے ہوئے کیسے ہوتے ہیں؟
ہماری محبت میں بتاتی ہیں میں اور آپ ایک دوسرے سے کتنا محبت، ایک دوسرے کے لیے کتنی خیر، کتنی بھلائی چاہتے ہیں، اس سے اندازہ ہوگا۔ تو آج دن بھر اپنے دل کا جائزہ لیجیے گا کہ میں اپنی بہنوں سے، اپنے مومن ساتھیوں سے کتنی محبت کرتی ہوں، ان کے احساسات، ان کی ضروریات، ان کی مسائل، ان کی مشکلات کو سمجھتی ہوں، ان پہ رحم کھاتی ہوں، ان کے لیے اچھے گمان کرتی ہوں، انہیں معاف کر دیتی ہوں، ان کی غلطیوں کو بھول جاتی ہوں، یا بس میرا دل ایک کباڑ خانہ ہے۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانیوں کا معاملہ کر دیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ دیکھیں اللہ کا دین تو نافذ ہوگا، اللہ کا دین پورے عروج پہ آئے گا۔ آج اس بارے میں بھی وہ بہت ساری آیات جب ہم پڑھیں گے تو آئیں گی۔ اصل بات وہیں سے آ جاتی ہے کہ میں اور آپ کیا خاموش تماشائی ہیں یا کفر کے خلاف کھڑے ہو جانے والے اور اپنی استطاعت بھر کوشش کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 18 میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے رشتہ جوڑو، ولی تنظر، اور دیکھے ہر جان کہ اس نے کل کے لیے کیا جمع کیا ہے۔ اس آیت کو نا ہمیں یاد بھی کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کو کہیں لکھ کے بھی لگانا ہے۔ ہم سب زندگی بھر فیوچر پلاننگز کرتے ہیں، مستقبل میں کیا کرنا ہے۔ اصل کہانی تو یہ تھی نا کہ موت کے بعد کیا ہوگا، اس کے لیے میں نے اور آپ نے کیا کیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ سے ڈرو۔ کیوں؟ دنیا میں تو ہم لوگوں کے سامنے بہت جھوٹی مصروفیات رکھتے ہیں کہ آخرت کی تیاری کی فرصت ہی نہ ملی، زندگی اتنی مشکل تھی، کبھی وقت ہی نہیں ملا کہ اللہ کی کتاب کو اٹھا کر پڑھتے، کبھی دیکھتے کہ احادیث میں کیا لکھا ہے ہمارے لیے، کبھی اچھی اجتماعیت کو تلاش کرتے ہیں، ہمارے پاس فرصت ہی کہاں تھی۔ زندگی کیا تھی، کاموں، مسائل، انبار لگے ہوئے تھے۔ لیکن کیا اللہ کے سامنے یہ سارے عذر رکھ سکیں گے جو انسانوں کے سامنے رکھتے ہیں؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں نا خبیر بما تعملون، ہر لمحے کی خبر ہے، انہیں سب پتہ ہے میں اور آپ کی زندگی میں کتنی فرصتیں ہیں، اور وہ فرصتیں ہم کہاں لگا رہے ہیں۔ پھر آیت نمبر 19 میں دیکھیے، دل دہلا دینے والی آیت ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ولا تکونوا کالذین، ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جو اللہ کو بلا بیٹھے، تو اللہ نے ان کا نفس ہی انہیں بلا دیا۔ اور یہی آیت نا پیچھے سورہ مجادلہ میں بھی آئی تھی، آیت نمبر 19 کو آپ چیک کیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کہا تھا کہ شیطان نے ان کو ان کے رب سے بلا دیا۔ تو یہ جو اللہ کو بھولنا ہے نا، یہ بہت خطرناک ہے۔ میں اور آپ صبح سے شام لوگوں کو راضی کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اور ہمیشہ اللہ سے جڑنے کے لیے عذرات گھڑتے ہیں۔ بچے بڑے ہو جائیں گے تو میں نمازوں کو بہتر بناؤں گی، یہ صحت کے مسائل حل ہو جائیں گی تب میں قرآن مجید سے جڑوں گی، تب میں کسی درس میں جاؤں گی، تب میں کسی اللہ کے ذکر کی محفل کو جوائن کروں گی، یہ مسئلہ حل ہو جائے اور وہ مسئلہ حل ہو جائے۔ حقیقت زندگی کی پتہ ہے کیا ہے؟ مسائل حل نہیں ہو جاتے ہوتے یہاں تک کہ آخری گھڑی آ جاتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو الرٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں فرصت نہیں ملے گی اگر تم اللہ کے نہ بنے، اگر تم اللہ کو بھول گئے تو یاد رکھو کہ خود اپنے آپ کو بھی بھلا ڈالو گے۔ پھر اسی طرح آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا یستوی اصحاب النار، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آگ والے اور جنت والے برابر نہیں ہوتے، جنت والے تو کامیاب ہیں۔ اس بارے میں بار بار آج کامیابی کی بات بھی آئے گی۔ جہاں پیچھے وہ والی آیت تھی نا کہ اللہ تعالیٰ کا دین غالب آئے گا، تو وہاں بھی تھا کہ اللہ کی جماعت غالب آنے والی ہے اور وہی مفلحون ہیں، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو دیکھیے جب بار بار قرآن مجید مجھے اور آپ کو یہ کہتا ہے نا کہ یہ فائزون ہے، یہ فلاح ہے، یہ کامیابی ہے، کیوں بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ جو دنیا کی دوڑ ہے نا، اس میں اور آپ مختلف مقابلوں میں بار بار لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا فوکس، ہماری توجہ دوبارہ کراتے ہیں، تم مقابلوں میں شریک نہیں ہونا۔ تمہیں کس مقابلے میں رکھنا ہے؟ اللہ کی طرف دوڑنے کے مقابلے میں، اللہ سے جڑنے کے مقابلے میں۔ یہ بس ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ اور دیکھیے جب بھی تلاوت کریں جہاں یہ والی آیت ہے نا ہم الفائزون یا یہ فوز عظیم یا یہ قاصرون، ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے ہمیں، تاکہ ہمارا تصور کامیابی اور ناکامی درست ہو جائے۔ پھر آیت 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن، کہ اگر اس قرآن کو ہم ایک پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ اس کے خوف سے دب جاتا، پھٹ جاتا، پاش پاش ہو جاتا۔ پہاڑ جیسی عظیم الشان ہے، اس کا پھٹ جانا، ریزہ ہو جانا اللہ کے کلام کی تاثیر سے۔ لیکن ہمارا دل کیا ہے؟ اللہ کا کلام سنتے ہیں اثر ہی نہیں ہوتا۔ کیوں اثر نہیں ہوتا؟ دل پتھر ہو گئے ہیں، دل سخت ہو گئے ہیں۔ اگر ہمیں یہ خواہش ہے نا کہ قرآن ہمارا دل کو پگلانے لگے، ہمارا عمل بدلنے لگے، تو مجھے اور آپ کو اپنے دل کی فکر کرنی ہے۔ دل نرم ہوگا، دل کے زنگ دھلیں گے، دل میں لگے قفل اٹھیں گے، تو پھر دل پہ قرآن اترے گا، اس کی بات سمجھ آئے گی، اس پہ چلنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دیں اور ہمارے لیے قرآن مجید کو سمجھنا آسان کر دیں۔ آمین ثم آمین۔
اور پھر دیکھیے دل کی نرمی دیکھنی ہو نا تو حضرت ابوبکر کو دیکھا کیجیے۔ ان کا جو ایک بہت پیارا سا واقعہ ہے نا، کسی جگہ چھپ کے جاتے تھے، حضرت عمر نے دیکھا، صبح چلے جاتے تھے، تو کسی بڑھیا کے گھر کی پوری جا کے صفائی کری، کھانا بنایا، سب کچھ کیا۔ جب حضرت ابوبکر کا انتقال ہوا تو حضرت عمر نے یہ کام سنبھالا، اور جب اس خاتون کو کھجور دی تو انہوں نے سر اٹھا کے کہا کیا وہ جو پہلا شخص آتا تھا وہ انتقال کر گیا؟ حضرت عمر نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو وہ خاتون کہنے لگی جو پہلے آتا تھا نا وہ گٹلی نکال کے دیتا تھا۔ یہ حضرت ابوبکر کی نرمی تھی کہ ہم ہوتے نا تو ہم کہتے اتنا کام کر دیا، اب گٹلی تو یہ خود نکال لیں گی۔ اتنی نرمی تھی، اتنا انسانوں کا درد تھا۔ حضرت ابوبکر کی نرمی، حضرت عمر کی، ان تمام جو ہمارے صحابہ اور صحابیات ان کی زندگی سے ہمیں سیکھنا اور اپنی اصلاح کرنی ہے۔ پھر سورہ صف کی آیت نمبر 2 کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی ہائی الرٹ آیت ہے جس کو کہتے ہیں نا انسان کانپ جائے اور ڈر جائے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو مجھ پر ایمان لاتے ہو، مجھ سے تعلق نبھاتے ہو، لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کہتے ہی کیوں جو کرتے نہیں ہو؟ یہ تو پہلے بھی قرآن مجید میں بار بار ہمارے پاس آئی ہے نا یہ بات کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود نہیں کرتے ہو۔ اور پھر وہ حدیث جو ہم نے پڑھی تھی کہ ایک شخص قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ اپنی انتڑیاں جو ہے گھسیٹے پڑے گا، گدھے کی مانند ڈکراتا ہوا، اور وہ کون شخص ہوگا؟ اس نے لوگوں کو نیکی کی دعوت دی ہوگی اور خود اپنے عمل کی اصلاح نہیں کی ہوگی۔ تو یہ جو قول اور کی فعل کا تضاد ہے نا، یہ بہت بھاری چیز ہے۔ ہمیں اپنے پورے صبح سے شام دیکھنا ہے، ہم جو اپنے بچوں کو، اپنے عزیزوں کو کہتے ہیں، دوسرے لوگوں کو کہتے ہیں، اس پہ خود بھی عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اور یہ جو ہمارا سوشل میڈیا کا دور ہے نا، ایک حدیث واٹس ایپ پہ آئی، اس کو 10 جگہ فارورڈ کیا اور دل کو تسلی ہو گئی، ہم نے تو دعوت کا کام کر دیا۔ یہ غور نہیں کیا کہ مجھے خود بھی تو عمل کرنا تھا، مجھے خود بھی تو صالح بننا تھا، صرف دوسروں کی اصلاح کی تھوڑی دعوت دینی تھی۔ تو بس اپنے اوپر کام ضرور کرنا ہے۔ پھر سورہ صف کی آیت نمبر 10 کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں وہ تجارت بتائیں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے۔ کچھ چیزیں ہیں، نمبر 1 ایمان لانا اللہ اور رسول پر، پھر اللہ کی راہ میں اسٹرگل کرنا، جد و جہد کرنا، جہاد کرنا، مال سے، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنی جان اور مالوں سے۔ اور اللہ کہتے ہیں یہ ہے فوز عظیم، یہ وہ کامیابی اگر تم نے اس لیے کیا تو نتیجے میں تمہیں جنتیں ملیں گی، یہ وہ کامیابی ہے جس کے لیے تمہیں دوڑ لگانی ہے۔ اور دیکھیے اس پارے میں آج سورہ منافقون کے اندر بھی دیکھیے گا، سورہ تحریم میں بھی دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ بار بار کہیں گے تمہاری اولادیں اور تمہارے مال اور تمہارے زوجین، یہ تمہیں اللہ سے، ان میں سے بعض تمہارے لیے ٹیسٹ ہیں، فتنہ، بعض ہے تمہارے لیے فتنہ، کہ وہ تمہیں ایسے کاموں پہ مجبور کرتے ہیں جو اللہ کو بھلانے والے ہیں، اللہ کی خفگی کا ذریعہ ہیں، یا تمہارے لیے وہ اتنے مشکل بنے ہوئے ہیں ان کی تربیت کہ تمہارے پاس فرصت ہی نہیں ملتی کہ تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ تو بات کیا ہے؟ اللہ سے جڑنا ہے، اپنی مشکلات کا احوال بھی اللہ کو بتانا ہے، اپنے چیلنجز بھی اللہ کو بتانے ہیں، اور پھر زندگی کو آہستہ 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 اس طرح لے جانا ہے جیسے اللہ نے کہا ہے۔ بس اس پاری کے سورہ منافقون کی آیت نمبر 10 کو دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ کہہ کے مجھے اور آپ کو دوبارہ خرچ کرنے پہ اکسایا ہے، کیونکہ جب ہم اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں نا تو دل سے بہت ساری محبتیں، دل کی ساری گھٹن ختم ہو جاتی ہے۔ تو جو کچھ ہمارے پاس ہے اس میں سے کچھ اللہ کے لیے ضرور نکالیں گے۔ آج پورا دن اس باتوں پہ غور بھی کریں گے، اللہ سے دعا بھی کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی کے لیے کل اسی وقت ہماری ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدری ویسر واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم احسن عاقبتنا فی امور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ آج ہمارے پاس انشاءاللہ تعالیٰ 28واں جز ہے، اور اس میں سے ہم کچھ آیات اپنے لیے منتخب کریں گے اور دن بھر میں ان کے حوالے سے اپنا تجزیہ کریں گے،